بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببوری جان مشتاقم بعاجا فدائے روضۂ خیر البشر کن اور توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بار دگر کن۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ سیرت طیبہ کا بابرکت ذکر اب اس اہم موڑ پر آن پہنچا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے مظالم اپنی انتہاؤں کو چھو رہے تھے۔ جناب ابو طالب جیسا عظیم سہارا ہاتھ سے گیا، دنیا سے رخصت ہوئے، ساتھ ہی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی وفاشیار غمخوار زوجہ بھی داغ مفارقت دے چکی ہیں۔ ابو لہب کے خون نے بھتیجے کی محبت میں عارضی طور پر جوش مارا، لیکن وہ پھر اپنی حمایت سے کنارہ کش ہو گیا۔ یوں کفار مکہ اپنی دست درازیوں میں پھر آزاد ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ تمام تفصیلات ہم گزشتہ پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں، اور یہی وہ حالات تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبتاً ٹھنڈے اور سرسبز علاقے طائف سے امید وابستہ کی۔ وہ اسباب کون سے ہیں جن کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ذکر کیا؟ وہاں کیا حالات درپیش آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں سے واپسی پھر کس طرح ہوئی، اس کی ہی تفصیل انشاءاللہ آج پیش کرتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملاحظہ فرما لیا کہ موجودہ حالات میں مکے کی مسموم فضا میں اسلام کا شجر طیبہ بار آور نہیں ہو سکتا، تو حضور ذرا بھر بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے نئے میدان کی، نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ مکے سے 120 میل کے فاصلے پر طائف ایک شہر تھا، جہاں اس زمانے میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ زرعی معاملات میں ان کی مہارت نے اس شہر کو دور دور تک مشہور اور اس کے گرد و نواح کو رشک فردوس بنا دیا تھا۔ یہ شہر ایک بڑی دلکش اور پرفضا پہاڑی سلسلے میں آباد تھا۔ شہر کے ارد گرد انگوروں اور سیبوں کے خوبصورت باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے انگوروں کی بل کھاتی ہوئی بیلوں پر انگوروں کے آویزہ گچھے دل و نگاہ کو دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ ان کے پہلو بہ پہلو سیبوں کے باغات تھے، جن کا خوش ذائقہ، خوشبودار اور رنگین پھل دیکھ کر منہ میں پانی بھرایا کرتا تھا۔ درختوں کی قطاروں کے درمیان ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی آبجوئیں اپنی بہار دکھا رہی تھیں۔ مکے کے رؤساء نے بھی وہاں اپنے مکانات بنا رکھے تھے۔ جب مکہ کی گرمی ناقابل برداشت ہو جایا کرتی، بعض قریشی سرداروں کے تو یہاں زرعی رقبے بھی تھے جن میں انہوں نے باغات لگا رکھے تھے۔ طائف کے باشندے کیونکہ مالی لحاظ سے خوشحال تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب کہ جزیرہ نما عرب کا بیشتر حصہ جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، طائف میں بہترین طبیب اور مایہ ناز منجم موجود تھے۔ اپنے زمانے کا بہترین طبیب سمجھے جانے والا حارث، جس نے علم طب ایران کے ماہر اطباء اور حکماء سے حاصل کیا تھا، وہ بھی طائف کا رہنے والا تھا۔ اسی طرح جزیرہ عرب کا ماہر منجم عمرو بن امیہ بھی طائف کا ہی باشندہ تھا۔ یہ شخص علم نجوم میں ید طولہ رکھتا تھا اور اس کی شہرت تھی۔ علمی طریقے سے ستاروں کی رفتار، اوقات طلوع و غروب اور ان کے اثرات سے وہ آگاہ تھا۔ ستاروں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس نے ایک رصدگاہ بھی بنا رکھی تھی۔ طائف نام کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس شہر کے ارد گرد کیونکہ
فصیل تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اسے طائف کہا جاتا تھا۔ فصیل کی تعمیر سے پہلے اس بستی کا نام وج تھا۔ اس وقت جزیرہ نما عرب میں یہ ایک تنہا شہر تھا جس کے ارد گرد فصیل موجود تھی۔ یہ فصیل عرب معماروں نے تعمیر نہیں کی بلکہ اس کے معمار ایرانی تھے۔ یہاں کے ایک شخص نے شاہ ایران کی عظیم خدمات انجام دی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ میں تیری خدمات کے عوض تمہیں کیا انعام دوں؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے ایسے ماہر انجینئرز اور کاریگر دے دیجئے جو میرے شہر کے ارد گرد فصیل تعمیر کر دیں تاکہ کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے۔ تو پھر کسریٰ ایران کے بھیجے ہوئے ماہر کاریگروں نے اپنے انجینئرز کے زیر نگرانی یہ فصیل تعمیر کی۔ اس وقت سے اس کا نام طائف ہو گیا۔ شہر میں ایک پہاڑی ٹیلہ جس پر لات کا مجسمہ نصب تھا جو مشرکین عرب کے 3 اعلیٰ معبودوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، جو مسلمانوں کے غالب آنے کے بعد پھر مسمار کر دیا گیا تھا۔ علامہ ابراہیم ارجون لکھتے ہیں کہ طائف کا شہر صرف اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے، اپنی موسم کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز نہیں بنا، بلکہ قبیلہ بنی ثقیف سے حضور کی کچھ رشتہ داری بھی تھی، اور ان تمام امور کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بجائے طائف کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ فرمایا۔ بعثت کے 10ویں سال ماہ شوال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے طائف روانہ ہوئے تاکہ قبیلہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دے سکے۔ شاید ان کے دل میں اس پیغام حق کو قبول کر لیا جائے۔ اس طرح دین مبین کو ایسے جانثار مجاہدین میسر آ جائیں جو اس دعوت حق کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا فریضہ خوش اسلوبی سے ادا کر سکے۔ علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ سفر تنہا اختیار فرمایا اور پیادہ پا مکے سے چل کر طائف تشریف لے گئے۔ لیکن محمد بن سعد صاحب الطبقات کی رائے یہ ہے کہ اس کٹھن اور پر مصائب اور آلام زدہ سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معیت کا شرف حاصل تھا۔ بہرحال علامہ حلبی اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس آپ تشریف لے جاتے، انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اساسی تعلیمات سے آگاہ فرمایا کرتے۔ گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے کا یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا، اور پھر بعض علماء کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام فرمایا، لیکن وہاں کے کسی فرد کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اس داعی برحق کی دعوت کو قبول کرتا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 چوٹی کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سردار سگے بھائی تھے اور ان کے نام یالیل بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر تھے۔ ان تینوں میں سے ایک کی شادی قریش کے ذیلی قبیلے بنو جمع میں ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور بڑی دل سوزی سے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اس دین حق کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ اور اس دعوت کو پھیلانے میں میرے دست و بازو بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے گا، ہر میدان میں فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی، اور بجائے اس کے کہ اس سچی دعوت پر وہ دل کی گہرائیوں سے لبیک کہتے اور صدق و اخلاص کے ساتھ حضور کی غلامی اختیار کر لیتے، انہوں نے بد اخلاقی اور انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک کو سخت صدمہ پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سن کر ان میں سے ایک بدبخت نے کہا کہ یعنی اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا ہے۔ دوسرے نے بدتمیزی کی اور کہا کہ کیا تمہارے سوا اللہ کو اور معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی نہیں ملا؟
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جسے وہ رسول بنا کر مبعوث کرتا۔ اور تیسرا بدبخت کہنے لگا کہ خدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کی شان بڑی بلند ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے کلام کا جواب دوں، اور اگر آپ معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو پھر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ ناظرین کرام، الغرض یہ کہ تینوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ امام ابو یوسف الصالحی اور علامہ ابن حشام لکھتے ہیں کہ طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ اہل مکہ نے از راہ تعصب اگر ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اہل طائف کا رویہ ایسا معاندانہ نہیں ہوگا کہ اسے قبول کرنے میں تحمل سے وہ کام لیں، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا کہ کسی نے شائستگی سے جواب دینے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ انتہائی بے مہری اور ڈھٹائی سے، بدبختی سے اس دعوت کو مسترد کر دیا، اور ان کے غیر متوقع طرز عمل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو گزری ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا کہ میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا وہ تو کیا اب یہ سارا معاملہ راز رہے، اس کو افشا نہ کرنا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین کرام یہ خدشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں طائف گیا ہوں، وہاں کے رؤساء کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے اسے ٹھکرا دیا ہے، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے معاندانہ رویے میں مزید تیزی اور تلخی پیدا ہو جائے گی اور اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان بدبختوں میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی، ہر ملنے والے سے اپنے اس متکبرانہ بلکہ احمقانہ جواب کا تذکرہ وہ معاذ اللہ مزے لے لے کر کیا کرتے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اتنی انہوں نے یوں مظاہرہ کیا کہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے معاذ اللہ۔ امام ابن اسحاق اور امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے اوباشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعقب شروع کر دیا۔ یہ لوگ معاذ اللہ آوازیں کستے، پھپتیاں کستے، دشنام ترازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ جس راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرنا تھا، طائف کے شہری دو رویا صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو انہوں نے معاذ اللہ پتھر برسانے شروع کر دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدمین شریفین کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر رکھتے، ٹھک سے پتھر اس پر آ کر لگتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں ان کی زد میں آ جاتا، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگباری سے مبارک قدمین شریفین زخمی ہو گئے اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ان کی سنگباری جب شدت اختیار کر لی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کی شدت سے بیٹھ جایا کرتے، اور وہ ظالم آگے بڑھتے، حضور کو بازوؤں سے پکڑتے اور کھڑا کرتے اور پھر پتھر برسانا شروع کرتے، اور ساتھ ہی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہنستے، کہہ لگاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کسی کے اس عالم میں اپنے آقا کو بچانے کے لیے آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے، اور کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔
اس طرح طائف کے ان بدبختوں نے اس ظالمانہ انداز میں اپنے اس معزز اور مکرم مہمان کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلوک سے انتہائی مغموم تھا۔ سارا جسم اطہر زخموں سے چور چور تھا، قدمین شریفین سے خون بہہ رہا تھا، اور قریب ہی ایک باغیچہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے آپ تشریف فرما ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے جو سلوک کیا، وہاں سے آپ نکل کر زخموں سے چور، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، وہاں سے نکل کر ایک باغ میں پہنچے اور انگوروں کی بیل کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ سیرت ابن کثیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر 2 رکعات نفل ادا کیے، پھر بڑے درد و سوز سے اپنے معبود برحق، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں اپنے قلب حزین کی حکایت درد اور غم کے ساتھ پیش کی، اور ان سنگین ترین لمحات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان دعائیہ کلمات میں بندگی کا جس نرالے اور انوکھے انداز میں اظہار ہے، اور ان حالات میں بھی جو تمنا لبوں پر آپ کے دعا بن کر رونما ہو رہی ہے، اس سے ناظرین کرام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب کی تابانیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس محبوب خدا کا اپنے کریم رب سے عبودیت کا جو رشتہ ہے، اس کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ عشق الہی کا جو جذبہ اس قلب اطہر میں موجزن ہے، اس سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناجات اس وقت اپنے کریم اور رحیم رب کی بارگاہ میں سوز کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ پیش کی، اسے سنیے، اس میں بار بار اس میں غور کیجئے، شاید اس مقام کی رفتوں کا اندازہ کچھ کیا جا سکے جس پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے؟ کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں، تو راضی رہے بس۔ پھر بھی تیری طرف سے عافیت، سلامتی میرے لیے زیادہ عزیز ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ، جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے کام سنور جایا کرتے ہیں، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی۔ میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ بس تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ اے مولا، میرا سب کچھ تو ہی ہے۔ امام حلبی بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے یہ باغ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ذرا دیر سستانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، وہ مکے کے ایک رئیس ربیعہ کا تھا، جو اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اور اس روز ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں باغ میں موجود تھے۔ حضور کے ساتھ طائف کے اوباشوں نے جو سلوک کیا تھا، اس کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا، اور یہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدخواہ تھے، لیکن اس ظالمانہ رویے کو دیکھ کر ان کے دل بھی پسیج گئے۔ جو بدترین دشمن تھے، اور قرابت کا خون جوش مارنے لگا۔
ان کا ایک غلام تھا جس کا نام اداس تھا، اور انہوں نے اسے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا لے لو، ایک تشتری میں رکھو، پھر اسے لے کر اس نووارد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اسے کھا لے۔ اداس نے ایسا ہی کیا، انگوروں کا ایک گچھا تشتری میں رکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ آپ تناول فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور انگوروں کے دانے توڑ کر تناول فرمانے لگے۔ اداس نے غور سے حضور کے رخ انور کی طرف دیکھا، پھر بسم اللہ کی الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کلام ان بستیوں کے لوگ تو نہیں کیا کرتے، یعنی کھانے سے پہلے یہ لوگ بسم اللہ پڑھنے کا بسم اللہ تو نہیں پڑھتے، یہاں کوئی ایسا رواج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا دین ہے؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور میں نوئی کا باشندہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متی کا شہر۔ اداس بولا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ان الفاظ پر اداس تڑپ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو چوما، پھر مقدس قدمین شریفین کو بوسے دیے۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ لو، تمہارے غلام کو تو اس نے خراب کر دیا ہے، اب وہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اداس جب ان کے پاس واپس آیا تو انہوں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس شخص کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو کیوں چومنے لگ گیا تھا؟ تجھے کیا ہوا تھا؟ اداس نے کہا کہ میرے مالک، ساری روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ اداس، اس کے فریب میں نہ آ جانا، تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے معاذ اللہ۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن حضور پر کوئی گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری قوم کے ہاتھوں جو تکالیف مجھے یوم العقبہ کو پہنچی وہ بہت زیادہ سخت تھیں۔ یعنی جس روز میں نے بنی ثقیف کے سرداروں عبد یالیل وغیرہ کو دعوت دی اور انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ روا رکھا وہ بڑا روح فرسا تھا۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہیں کی اور میں اس روز سخت غمگین اور پریشان خاطر تھا اور اپنے افکار اور اندیشوں میں کھویا ہوا چلتا رہا۔ جب میں قرن الثعالب کے مقام پر پہنچا، اور یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو اہل نجد کا میقات ہے، اہل نجد یہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو جبریل امین مجھے وہاں دکھائی دیے۔ انہوں نے بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا، اللہ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے، اور جو روکھا اور درست جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ جو حکم اسے وہ دیں گے وہ بچا لائے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور گزارش کی کہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے اس کو اللہ نے سنا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ اگر حکم دیں تو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے تلنگے اور اوباش پس کر رہ جائیں۔ رحمت عالم، رحمت مجسم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اور اس صبر کے سامنے صبر ایوب کی بھلا کیا حیثیت ہوگی۔
طائف سے واپسی سفر طائف میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن روح فرسا اور جاں گداز حالات کا سامنا کرنا پڑا، اگر کسی اور شخص کو ان کا سامنا کرنا پڑتا تو ناظرین کرام وہ ہمت ہار بیٹھتا اور مایوس ہو کر خلوت گزینی اختیار کر لیتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشادہ سینے میں جو قلب منیر دھڑک رہا تھا، اس میں تو اپنے خالق کی محبت اور اس کی مخلوق کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کے سمندر موجزن تھے۔ اس حادثے کے بعد دل درد مند کی جو التجا لبوں پر آئی، اس کے لیے در اجابت کھل گیا۔ بارگاہ سمدیت میں اسے شرف قبولیت ملا اور حالات کا رخ غیر متوقع طور پر بدلنا شروع ہو گیا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ طائف کے اسی سفر میں واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک جگہ نخلہ کے مقام پر آرام فرما ہوئے۔ یہ جگہ مکے اور طائف کے درمیان میں تھی۔ اس وقت آپ کے پاس سے 7 اور ایک قول کے مطابق 9 جنات کا گزر ہوا جو نصیبین کے رہنے والے تھے، اور یہ شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یمن کا شہر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیبین شہر کی تعریف فرمائی ہے، اور آپ کا ارشاد پاک ہے کہ نصیبین کو اٹھا کر میرے سامنے کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شہر میں پانی کی نہر کو میٹھا فرما دے اور اس کے درختوں کو پھلدار بنا دے اور اس شہر میں بارش کی کثرت فرما دے۔ الغرض یہاں نخلہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے اور آپ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت جنات کی یہ جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری، اس وقت آپ اس باغ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جس وقت جنات کی اس جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو اتفاق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام پاک سن کر یہ جنات اسی وقت مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے یہ یہودی تھے، اور اس بات کا اندازہ ان کی اس بات سے ہوتا ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، مفسرین کے مطابق اس جگہ جنات نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے یہودی تھے۔ ہاں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عیسائی ہی رہے ہوں، مگر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی برقرار رکھا ہوا تھا، اس کو ختم نہیں کیا تھا، اس لیے جنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ یہاں جنات نے کتاب کہا ہے، حالانکہ انہوں نے صرف چند آیات سنی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کی بنیاد پر اس کا بھی اندازہ کر لیا جو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ نہ پورا قرآن انہوں نے سنا اور نہ پورا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 7 جن تھے اور نصیبین شہر کے رہنے والے تھے، اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قاصد بنا کر جنات کی طرف بھیجا تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ جنات تعداد میں 7 تھے، نصیبین کے رہنے والے تھے، اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کو اہل حران سے کہا اور 4 کو اہل نصیبین میں سے بتایا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر سورۃ الجن میں آپ نے جنات کو اپنی قوم میں تبلیغ کا حکم بھی دیا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنات نے نخلہ کے مقام پر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا اور اسلام
لے آئے تھے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں ڈرائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ الرحیق المختوم میں ہے کہ جنات کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ کی جانب سے ایک دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، اور اس نصرت اور ان بشارات کے سامنے غم و الم اور حزن اور مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر چھائے تھے۔ یہ گویا اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشفی قلب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکے پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ مواہب الدنیا میں امام قسطلانی اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں کہ طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر آپ نے شب بسر کی۔ صبح کی نماز کے وقت اللہ کا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوئے، دل عجز و نیاز میں ڈوبا ہوا ہے اور زبان اس کے کلام مقدس کی تلاوت میں مصروف ہے۔ ساری فضا پر ایک کیف و سرور کا عالم طاری ہے، شجر اور حجر اس تلاوت کی لذت سے سرشار ہو رہے ہیں، اور اسی اثناء میں نصیبین کے جنات کا ایک طائفہ وہاں سے گزرا۔ جب ان کے کانوں میں یہ دل نشیں آواز پہنچی تو وہ رک گئے اور سراپا گوش بن کر سننے لگے۔ کلام الہی بس زبان محبوب الہی سن کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب وہ کلام سن چکے تو اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہماری قوم، اس موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ کی طرف سے بلانے والے کی اس دعوت کو فوراً قبول کر لو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو پھر اس طرح جنات کی ایک کثیر تعداد مشرف پر اسلام ہوئی۔ ناظرین کرام، اس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جو پے در پے رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، ان کے باوجود اسلام کا یہ بابرکت سیل رواں ایک اور سمت روانہ ہوا اور پیاسی روحوں کو سیراب کرتا ہوا سنسان وادیوں کو گلے بدامہ بنانے لگا۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو بے قرار کو تسلی دینے کے لیے جنات کو اسلام قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ وقت قریب ہے جب حضرت انسان بھی اس آفتاب ہدایت کی روشن کرنوں سے اپنے دل و دماغ کو منور کرے گا اور ان کو اپنے معبود برحق کا ایسا عرفان نصیب ہوگا جس کے بعد وہ کسی معبود باطل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کے مقام پر رات گزارنے کے بعد مکے کی تاریک فضاؤں کو جگمگ کرنے کے لیے پھر حرم خلیل علیہ السلام کا رخ فرماتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نخلا کے مقام پر کئی روز قیام فرمایا۔ دن بھر کے پاپیادہ سفر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت غار حرا پہنچے۔ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کس طرح مکے تشریف لے جائیں گے جبکہ وہاں کے لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور انہوں نے ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوں گے تو مکے کے مشرکین پہلے سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخلص ساتھی کو یہ فرماتے ہوئے تسلی دی کہ زید، اللہ تعالیٰ
اس مشکل کو خود آسان فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا اور اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا کے مقام پر پہنچے، وہاں عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ شیخ ابو محمد زہرہ اور امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت زید نے یہ مشورہ دیا کہ عرب کے رواج کے مطابق ہمیں کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ طائف میں بظاہر ناکامی جو در حقیقت عظیم اور غیر متناہی کامیابیوں کا پیش خیمہ بننے والی تھی، اس ظاہری ناکامی کے باعث کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عریقت کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ وہ حضور کو اپنی پناہ میں مکے میں لے آئے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں قریش کا حلیف ہوں اور حلیف قریش کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس طرح ناظرین کرام اس نے اس شرف عظیم کو حاصل کرنے سے معذرت کر لی۔ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس ابن عریقت کو بھیجا اور اس نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بنی عامر کا آدمی ہوں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کعب بن لوئی کی اولاد کے خلاف کسی کو پناہ دیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ اس کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ میں بصر و چشم حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیے کہ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ ابن عریقت نے یہ پیغام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے اور یہ رات مطعم بن عدی کے پاس بسر فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو مطعم اپنے 6 یا 7 بیٹوں کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ مطعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار سجائے ہوئے تھے، تلواریں نکالی ہوئی تھیں۔ جب مسجد حرام میں پہنچے تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ طواف فرمائیے، اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے 4 بیٹے بیت اللہ شریف کے ایک ایک کونے پر کھڑے ہو گئے اور اس کے باقی بیٹے تلوار لٹکائے ہوئے مطاف میں موجود رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف مکمل کر لیا۔ مطعم کے اس مظاہرے سے تمام اہل مکہ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان اور بعض راویوں کے مطابق ابو جہل ممکن ہے دونوں پیچ و تاب کھاتے ہوئے مطعم کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ مطعم، تو نے ان کو صرف پناہ دی ہے یا تو نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور مسلمان ہو گئے ہو؟ مطعم نے کہا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ تو ابو سفیان نے مطمئن ہو کر کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کی پناہ کو کیوں قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے طائف جانے کی خبر وہاں کے سارے باشندوں کو ہو چکی تھی۔ طائف کے مکینوں نے جو انسانیت سوچ سلوک کیا تھا اس کا بھی انہیں علم ہو گیا تھا۔ انہیں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضور کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد ناظرین کرام اتنی نہیں تھی کہ وہ مشرکین مکہ کے اس منصوبے کو اپنی قوت بازو سے خاک میں ملا سکتے، اور نہ ابھی جہاد کا اذن ملا تھا۔ ان حالات میں یا تو حضور مکے کے مرکز کو نظر انداز فرما دیتے اور جا کر صحرا کے کسی گوشے میں تشریف فرما ہو جاتے، اور یہ بات کسی طرح بھی اسلامی تعلیمات اور دعوت کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ حضور کے مکہ سے نقل مکانی کے بعد مٹھی بھر جانثار بے آسرا ہو کر رہ جاتے، اور مکے میں عام قبائل سے مختلف مواقع پر رابطہ قائم کرنے کے جو امکانات تھے وہ بھی معدوم ہو جاتے۔ اس لیے 2 مصیبتوں میں سے کم تر مصیبت کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مطعم بن عدی کے جوار کو یعنی پناہ کو قبول کرنا عین حکمت اور مصلحت تھی، اور اس ہادی کامل نے اسی صورت کو اختیار کیا جس کے نتائج
بہت جلد روح پذیر ہوئے اور اسلام کے شہری دور کا پھر آغاز بھی ہوا۔ امام ذیلی دالان لکھتے ہیں کہ مطعم ابن عدی کا خاتمہ اگرچہ کفر پر ہوا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس مروت کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور اس کا ذکر اچھے الفاظ سے فرماتے۔ جنگ بدر میں جب کفار کو شکست فاش ہوئی، ان کے 70 جنگجو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 کافروں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو اس کی وجہ سے میں ان تمام کو آزاد کر دیتا۔ السیرۃ النبویہ میں تحریر ہے کہ مطعم بن عدی کے لخت جگر حضرت جبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے مابین اسلام قبول کیا اور وہ حالت کفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ ہمارے پاس آ کر ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو ہم اس کی یہ سفارش ضرور قبول کر لیتے، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ آپ کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت اور فتح کے وقت مطعم کے اس فعل کو یاد رکھا۔ آپ نے اس کا وہ قول یاد نہ کیا جو اس نے معراج کی صبح کو کہا تھا، کیونکہ آپ برائی کی جزا برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ 90 سال سے زائد کی عمر میں مطعم نے وفات پائی۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے یہ مر گیا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مرثیہ اس طرح کہا کہ اے میری آنکھ، قوم کے سردار پر گریہ بار ہو اور آنسوؤں کی خوب سخاوت کر، اگر تیرے آنسو ختم ہو چکے ہیں تو خون بہا، 2 قبیلوں کے سردار پر آہوزاری کر، اور اس وقت تک اس کے احسانات لوگوں پر ہیں جب تک وہ کلام کرتے رہیں گے۔ اگر کسی کو بزرگی مداومت عطا کر سکتی تو آج مطعم کو اس کی عظمت ضرور بقا عطا کر دیتی۔ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی، اور جب تک کوئی حاجی لبیک کہتا رہے گا یا کوئی احرام باندھتا رہے گا وہ سب تمہارے احسانات کے بندے رہیں گے۔ اگر بنو معد، قحطان اور جرہم کے بقیہ افراد سے مطعم کے متعلق پوچھا جائے تو وہ سب یہ کہیں گے کہ وہ اپنے پناہ گزی سے وفا کرنے والا اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے، جبکہ وہ عہد کرے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں ناظرین کرام کہ مطعم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مرثیہ کہہ کر اس کا بدلہ چکایا تھا۔ ناظرین کرام، سفر طائف میں پے در پے ظلم و ستم سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی شکن آلود نہ ہوئی، مایوسی نہیں ہوئی، اور وہ پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ پھر تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سفر طائف کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں اور پھر واقعات کا تذکرہ کریں گے، اور یہ ذکر کریں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرونی شہروں سے مکہ حج کے لیے آنے والوں کو اپنا لافانی پیغام پہنچایا۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔